شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ بھی امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اس پتھر کی حقیقت جو ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں۔ ہوا میں لٹکا ہوا پتھر مکمل کہانی۔ ہوا میں لٹکا ہوا پتھر ایک مشہور کہانی ہے جو مختلف ثقافتوں اور روایتوں میں مختلف روپ میں بیان کی جاتی ہے۔ اس کہانی میں ایک پتھر ہے جو ہوا میں لٹکا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد مختلف دلچسپ اور حیرت انگیز کہانیاں وابستہ ہیں۔ یہ کہانی اکثر ایک علامتی تشبیہ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے جو انسانی زندگی کی پیچیدگیوں اور اس کے رازوں کی عکاسی کرتی ہے۔ پتھر کی حقیقت۔ پتھر جو ہوا میں لٹکا ہوا ہے عام طور پر ایک خیالی یا افسانوی عنصر ہے جو مختلف ثقافتوں اور روحانی کہانیوں میں مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ بعض کہانیوں میں یہ پتھر ایک قدرتی مظہر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جبکہ بعض میں اسے ایک الہی نشانی یا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ کہانی کا پس منظر۔ کہانی کے مطابق ایک قدیم دور میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے لوگ ایک پراسرار پتھر کے بارے میں جانتے تھے جو ہوا میں لٹکا ہوا تھا۔ یہ پتھر اس قدر بڑا تھا کہ زمین پر موجود کوئی چیز اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پتھر کا ہوا میں لٹکنا ایک معمہ بن گیا تھا اور اس کے ارد گرد مختلف کہانیاں اور افسانے گردش کر رہے تھے۔ پتھر کی موجودگی کا راز۔ کہانی کے مطابق پتھر کا ہوا میں لٹکنا ایک قدیم معاہدے یا جادوئی عمل کا نتیجہ تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ پتھر کسی دیوتا کی طرف سے ایک نشانی ہے جو لوگوں کو اپنے اعمال اور زندگی کی سچائیوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لٹکا دیا گیا تھا۔ دوسروں کا خیال تھا کہ یہ پتھر ایک قدیم جادوگر کے عمل کا نتیجہ تھا جس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اسے ہوا میں مولع کر دیا۔ پتھر کے ارد گرد کہانیاں۔ پتھر کے ارد گرد بہت سی کہانیاں ہیں جو مختلف مقامات اور ثقافتوں میں مختلف طریقوں سے بیان کی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں عام طور پر درج ذیل عناصر شامل ہوتے ہیں۔ ایک جادوئی واقعہ۔ کہانیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ پتھر ہوا میں لٹکنے کے لیے خاص جادوئی عمل یا دعا کی ضرورت تھی۔ یہ عمل عموماً کسی بزرگ یا جادوگر کی طرف سے کیا گیا تھا جو اپنی طاقت اور مہارت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں کی تلاش۔ پتھر کے ارد گرد لوگ اپنی زندگی کی مشکلات اور مسائل کا حل تلاش کرنے آتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پتھر کے قریب جانے سے انہیں اپنی زندگی کے مسائل کا حل مل جائے گا یا انہیں کوئی روحانی رہنمائی ملے گی۔ روحانی تجربات۔ بہت سے لوگ پتھر کے قریب جانے کے بعد روحانی تجربات کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پتھر کے قریب پہنچنے سے انہیں اپنے اندر کی دنیا اور خودی کا بہتر احساس ہوا۔ پتھر کی اہمیت۔ پتھر کی اہمیت مختلف زاویوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ علامتی تشبیہ۔ پتھر ہوا میں لٹکا ہوا ایک علامتی تشبیہ ہے جو انسان کی زندگی کی پیچیدگیوں اور اس کے رازوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ پتھر ایک چیلنج یا ایک آزمائش کی علامت ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے اور ان کا سامنا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ روحانی علامت۔ بعض ثقافتوں میں یہ پتھر ایک روحانی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو لوگوں کو اپنی روحانیت کو بہتر سمجھنے اور اس کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے ذریعے لوگ اپنے داخلی سکون اور امن کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخی مقام۔ بعض کہانیوں میں پتھر کسی تاریخی یا مذہبی مقام کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ مقام لوگوں کی روحانیت اور مذہبی اقدام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اس کی موجودگی اس مقام کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے۔ پتھر کی کہانی کا پیغام۔ پتھر کی کہانی ایک اہم پیغام پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ پیغام انسانی زندگی کی پیچیدگیوں، روحانیت اور مشکلات کے ساتھ جڑے مسائل کو سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ پتھر کا ہوا میں لٹکنا انسانوں کو اپنے اندر کی گہرائیوں کو سمجھنے اور ان کا سامنا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ زندگی میں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا ضروری ہے اور ان کے ذریعے ہم اپنی شخصیت اور روحانیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پتھر کا ہوا میں لٹکنا ایک نشانی ہے کہ انسان کو اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قصے میں ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے۔ ہوا میں لٹکا ہوا پتھر کی کہانی ایک علامتی اور روحانی پہلو رکھتی ہے جو انسانی زندگی کی پیچیدگیوں، روحانیت اور مشکلات کے ساتھ جڑے مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ پتھر نہ صرف ایک
پراسرار مظہر ہے بلکہ ایک پیغام بھی ہے جو لوگوں کو اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی روحانیت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ہوا میں لٹکے جو پتھر ہوتے ہیں انہیں اردو میں پتھری یا پتھر کہتے ہیں۔ ان علاقوں کو پہاڑی یا چٹانی علاقے کہا جاتا ہے جہاں پہاڑوں کی چوٹیوں یا چٹانوں سے یہ پتھر لٹکے نظر آتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔